جو نا کھالوں سے نہیں دینا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی طرف سے لوگ قربانی کا پوچھتے رہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے۔ لوگوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی، ایک میں حضور کی طرف سے کرتا رہوں گا، ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ تو یہ روایت جو ہے نا، جیسے تحفۃ الرافضی میں پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ 3 راوی اس میں، ابو الحسناء کوئی مجہول ہے، شریک ضعیف ہے، اور پھر حنش بھی اسی طرح کا، تو ضعیف جدہ، بہت ضعیف درجے کی ہے، کوئی روایت اس کی صحیح نہیں۔ اور جو اس میں بات اگر اس کو مانے بھی اس سچی جھوٹی کو، تو کہا وصیت کی ہے، یہ نہ کہا کہ عام ہی جائز ہے مردوں کی طرف کرتے رہو، وصیت کا حوالہ دینا پڑا۔ اسی لیے ان سے سننے کے بعد بھی کسی نے شروع نہیں کیا، تو یہ بھی کوئی کام نہیں دیتی ان لوگوں کو۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ٹھیک ہے کہ میت کی طرف سے قربانیاں چھوڑو، ایسے مشکوک کاموں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بجائے تم صدقہ کرو، جو کرنا چاہتے ہو دعا کیا کرو، اور جو پیسے ہے وہ کسی غریب مسکین کو دے دو، انشاءاللہ میت کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچائے گا، اس کو نفع ہوگا۔ آپ نے نفع ہی پہنچانا نا، اس کا کوئی بھلا ہو جائے، کوئی گوشت کھانا اس نے۔ اور اسی لیے کئی علماء نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کرے تو اس کا گوشت پھر اس طرح تقسیم نہیں ہوگا کہ وہ گھر بھی کھائے، دوستوں کو بھی دے، پھر سارا مسکینوں کو دینا پڑے گا۔ آپ ثواب پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں صدقہ، اس لیے پھر سارا دیں۔ یہ بھی پھر علماء نے مسئلہ بیان کرا، ترمذی شریف میں دیکھ لیں۔ تو کیوں ایسی پگڈنڈیوں پر آپ پڑھتے ہیں جس میں جھگڑے ہیں؟ دعا کریں اور صدقہ کر لیا کریں۔ امت کے لیے جو مشہور ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کے لیے قربانی کی، اچھے علماء بھی کہہ دیتے ہیں، مگر سچی بات وہی ہے جو حافظ محمد گونڈری رحمۃ اللہ نے کہی کہ جو صحیح ہے نا مسلم شریف کی روایت، اس میں یہ نہیں آتا کہ حضور نے کسی کی طرف سے قربانی کی ہے۔ اس میں تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے، آپ نے دعا کی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہل بیت اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جانور قبول فرما۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم بھی مراکات میں لکھتے ہیں کہ اس کا یہ صاف سیدھا معنی بھی بنتا ہے کہ جنہوں نے قربانیاں اپنی کی ہیں نا، اللہ ان کی بھی قربانیاں قبول۔ جیسے میں تقریر میں کہہ دوں اللہ میری بھی اور سارے نمازیوں کی نماز قبول فرما، تو یہ تو نہیں کہ ایک ہی میں نے نماز پڑھی سب کی طرف سے قبول ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی طرف سے، اے اللہ محمد اس کی آل اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما جو انہوں نے قربانیاں کی۔ اور جن میں آتا کہ آپ نے کہا یہ ان کی طرف سے جنہوں نے میری امت سے قربانیاں نہیں کی، یا یہ ان کی طرف سے جو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے کہ مرض، وہ ساری روایتیں آپ دیکھ لیں نسب الرایا میں اور دوسرے علماء ان پر بس ایک بھی صحیح نہیں، سب میں ضعف اور کمزوری ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول المعرفہ میں لکھا ہے امام بیکی نے کہ یہ گھوم پھر کر عبداللہ بن محمد بن عقیل سے آتی ہیں، اور اس کی روایت بھائی ایسی نہیں کہ اس سے کوئی بات ثابت ہو سکے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا ویسے بھی ہماری بے خبری ہوگی، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں سے کسی سے کے بارے میں یہ نقل نہیں ہوا کہ انہوں نے حضور کو کبھی ثواب پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ثواب تو کب پہنچائے اگر رسول کریم علیہ السلام کو ہماری نیکیوں کا اجر نہ مل رہا۔ آپ کو تو اپنی محنت کا سلام مل رہا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو امت کو سکھایا، آگے ان علماء نے دوسروں کو سکھایا، قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کا آغاز کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کے برابر اس کو اجر ملتا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہر لمحہ حضور کے ثواب میں کتنا ذخیرہ جمع، اور ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری قربانیاں، خیراتیں، جو کچھ بھی امت کر رہی ہے سب میں سے آٹومیٹک حضور کو مل رہا ہے۔ وہ تو آپ کا اپنی محنت کا سلام مل رہا، ہم نے کیا احسان کرنا کہ ثواب پہنچانا، یہ ثواب پہنچانے کی بات نہیں۔ اسی لیے دین نے ہمیں حضور کے حق میں صرف ایک جو ہے نا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا حکم دیا، یہ صلاۃ دے جو آپ پر سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ حضور نے جو محنت فرمائی ہم اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، ہمارے پلے کیا ہے اس کا بدلہ دیں۔ تو اپنے خزانہ رحم سے حضور کے اجر میں بے شمار گناہ اضافہ کر، آپ پر رحمتوں کی بارش برسا۔ وہ دعا ہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اور اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول پر احسان نہیں رہنے دیا کہ امتیوں نے حضور کے حق کے لیے دعا کی۔ یہ کہے نا کہ ہم نے حضور پر کوئی احسان کیا، یہ کہہ دیا کہ جو ایک مرتبہ صلوات بھیجے گا میں اس کے 10 گناہ معاف کروں گا، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھوں گا، 10 اس کے درجے بلند کروں گا۔
اللہ نے آج حضور کی طرف سے خود اپنے ذمہ لے لیا کہ میں یار اپنے حبیب کی طرف سے آپ کا حساب پاک کر دوں گا، میرے حبیب پر آپ کا کیا احسان ہے؟ احسان تو ان کا۔ ایسی شمع لے کر آئے، بجھ گئی۔ مولانا مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء آئے علیہ السلام بڑے سے بڑے تھے، مگر قوموں کے لیے تھے، علاقوں کے لیے تھے، خاص زمانے کے لیے تھے۔ جب وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ کہتا تھا وہ منسوخ ہو گئی، بات اب نیا آ گیا۔ مگر حضور جب آئے تو کب قیامت تک کوئی ہرابر نہیں آئے گا، نہ یہ حکم منسوخ ہوں گے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی۔ اب علماء کو کیا کریں اور صحابہ تابعین لوگ کیا کریں، یہ حضور کے سامنے کیا، یہ اس وقت ہمارے امام ہے جب حضور سے کوئی بات نہ ملے، جب آپ سے کوئی فیصلہ آ جائے، ناراض ہوگا جو کہے میں نبی کی نہیں مانتا، میں تو امام کی مانوں گا، یہ جو امام کا سامنا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کم بخت ہے، میں حضور کا غلام تھا، حضور کا مد مقابل تھا، اس نے کیوں مجھے رسول اللہ کے برابر کر دی؟ تو نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں علیہ السلام، اعلیٰ حضرت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کے وہ آیا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں نے کل خطبہ دیا نکاح کا، اس میں بھی کہا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو کہا کہ 4 حمدیں کرو، جب جاگ آئے نا صبح تو 4 شکرانے ادا کرو، جن میں سے ایک یہ تھا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، دوسری امتوں میں پیدا نہیں کیا۔ یہ خیر امت، اس لیے نا بات کی قدر کریں۔ اور یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں نا، وہ فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جاگ اٹھو، پوری دنیا اور خود اپنے بھی شامل ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کا ادب اور احترام چھین لیا جائے، اور انہیں کہا جائے کہ نہیں یہ زمانہ ترقی کر گیا، اب یہ چیزیں پرانی ہو گئی، لعنت بھیجو ان پر، اللہ کے رسول کا دین پرانا نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک کے لیے تابع روشن اور درخشندہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہدایت ڈھونڈتا ہے وہ گمراہ ہو کر مرے گا۔ ہدایت اور روشنی اگر آپ مل سکتی ہے تو صرف ایک بارگاہ میں، اور وہ بارگاہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔